تقریب کا باقاعدہ آغاز رب کعبہ کے پاک نام سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے محترم جناب ذاکر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم آر ریسپیکٹڈ گیسٹ. تلاوت کلام پاک کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے پارک کے ساتھی ہیں خورشید صاحب. میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. فرشتوں سے نہ کسی انسان سے پوچھو، فرشتوں سے نہ کسی انسان سے پوچھو. عظمت شہ ابرار قرآن سے پوچھو، عظمت شہ ابرار قرآن سے پوچھو. اور کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ. اعجاز یہ اللہ کے دیوان سے پوچھو. بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ حضرات جو بھی یوگا سے وابستہ ہوتے ہیں انتہائی مخلص ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں اور پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ خلوص کی تو آپ ہماری داد دیجیے. یہ سب ہمارے کاروبار کے دشمن ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. آپ یہ جو پارک دیکھ رہے ہیں اس کی خوبصورتی اور اس کی صفائی ستھرائی میں ہمارے ساتھ جو ہمارے اسسٹنٹ نائب جو ہیڈ ہیں ہمارے پارک کے، وہ علاقے کے کونسلر بھی ہیں، وہ تنویر صاحب ذرا. اور جو بھی پارک میں اور علاقے میں صفائی کا کام ہوتا ہے وہ انتہائی محنت سے سر انجام دیتے ہیں. تنویر صاحب کو میں نے یہاں آف ٹائم میں بھی دیکھا ہے اور جو پبلک کچرا وغیرہ پھیلا دیتی ہے اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں بھی ڈالتے ہوئے میں اکثر دیکھتا ہوں. آج کی جو محفل ہے اس کا سارا سہرا جو ہے وہ ہمارے ساتھی ذاکر بھائی کی سر جاتا ہے. ذاکر بھائی جو ہیں وہ مختلف پارک میں جاتے ہیں، وہاں سے گیان لے کر آتے ہیں اور پھر ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں.
دو پارک کی آج رونمائی ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ یہ آج ایک ہی پارک ہے، کیونکہ وہ جو اخوت پارک جو ہے اس کا نام رکھا ہوا ہے معین اختر پارک، اور یہ جو شادمان پارک ہے اس کا بھی نام پہلے تبدیل تھا۔ تو شادمان پارک اور جو معین اختر پارک ہے اسے جب ملائیں گے تو ایک اخوت و بھائی چارہ قائم ہوگا۔ تو اس اخوت و بھائی چارے کا جو نام رکھا گیا وہ اخوت پارک رکھا گیا ہے، اور مشترکہ یہ پارک ہے، ہم علیحدہ نہیں ہے۔ اور ذاکر صاحب جو ہیں وہ ایک لڑی ہے جس میں کہ تمام سب موتیوں کو پرونے والے وہ ذاکر صاحب ہیں۔ ذاکر بھائی جو ہے وہ یوگا میں بہت آگے تک چلے گئے ہیں، اور تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں میں کچھ بے چینی ہے خواتین میں، تو بہت آگے تک جا چکے ہیں۔ اور یوگا 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 ہمارے پارک کے جو صدر ہیں جناب جمشید صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہوتا ہے پارک کی دیکھ بھال۔ اور یہ آپ کے سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے شادمان مسجد، شروع میں دیکھتا تھا اس مسجد کو بڑی خوبصورت نظر آتی تھی، اور بڑے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یار اس مسجد میں جا کے نماز ادا کروں۔ تو وہ دعا قبول ہوئی، نہ صرف مسجد کی بلکہ ان کے صدر، اس مسجد کے صدر بھی جمشید صاحب ہیں، اور انہی کے زیر سایہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنی کہ ان کے صدر کو جو ہمارا سرپرست بنا دیا جمشید صاحب۔ جمشید صاحب جو ہے وہ انہیں ایک ویڈیو میں نے بھیجی تھی یونس صاحب کو، جس میں ہمارے ساتھ ایروبک کر رہے ہیں، تو انہوں نے چھڑی ساتھ ہٹا دی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ ایروبک بھی کی اور یوگا بھی کی ہے۔ تو ہمارے ذاکر بھائی جو ہیں وہ ہر ایک کو دیتے ہیں صلاح، واک کرنے والوں کو بھی، اور جمشید صاحب کی چھڑی بھی چھڑوا دی تھی انہوں نے۔ تو اس اسٹک کے ایک مرتبہ تو اسٹک بھول کے چلے گئے تھے، بعد میں پہنچائی۔ اور ابھی گزشتہ رمضان میں جو جمشید صاحب نے عمرہ ادا کیا وہ بغیر سہارے کے کیا۔ ہماری کچھ تھوڑی بہت محنت تھی، کچھ ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے بغیر اسٹک کے پورا عمرہ ادا کیا رمضان المبارک میں۔ تو یہ یوگا کی برکتیں ہیں۔ اچھا، ایک ایروبک کی میں نے ویڈیو یونس صاحب کو بھیجی تھی کہ وہ دیکھ لیں اور کچھ ہمیں رہنمائی دے دیں۔ اور دوسرا ایک یہ تھا کہ میرا ایک ویژن تھا، ایک سوچ تھی کہ ہم دفتروں میں جا کے، بینک میں جا کے جو لوگ فریش ہوتے ہیں چائے سے، سموسے سے، کچھ یوگا کے ایسے آسن ہو جائیں 1-2 منٹ کے۔ میرا خیال ہے شفیع صاحب اور میڈم ترنم آ رہی ہیں، میں اگر غلط نہیں ہوں تو پیچھے ذاکر بھائی، میڈم ترنم اور میرا خیال شفیع صاحب ہیں۔ جی شفیع صاحب، میڈم ترنم، جناب ویلکم ویلکم سر، ویلکم جناب۔ یہ دو جو ہیں، یہ دو حضرات، یہ یوگا کے گرو نہیں ہیں بلکہ یہ ایک یونیورسٹی ہے یوگا کی، جو استادوں کو سکھاتے ہیں۔ اور جی آئیے آئیے شفیع صاحب اور میڈم ترنم صاحبہ، گرو جی۔ ارے یہ کیا ویلکم ویلکم۔ اچھا، چونکہ میں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں شفیع صاحب جو ہے وہ ایک گرو نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی ہے یوگا کی، جہاں پر ٹرینی کو، جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ استاد یہاں سے جو ہے وہ یوگا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔
اور میں اب ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے اور مزید پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں مائک اور ڈائس یونس صاحب کے حوالے کرتا ہوں. یونس صاحب آئیے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آج بھی ہم کو سیکھیں گے. اور پورے سندھ کے جو ہے یہ آپریشنل ہیڈ ہیں جناب یونس صاحب. آئیے اپنی ذمہ داری سنبھالیے اور پروگرام کو آگے بڑھائیے. بہت بہت شکریہ جناب یونس صاحب. جناب یہ کلیپنگ جو ہے یہ ہماری انرجی ہے. میڈم ترنم صاحبہ یونس صاحب. اور بڑی آسان اور اچھی ایکسرسائز جس میں کہ لچک یوگا کو جو میں سمجھاؤں وہ سمجھاؤں کہ لچک ہے. اگر آپ کی باڈی میں لچک آ گئی ہے اور آپ کے رویوں میں بھی لچک آ گئی ہے تو سمجھیں کہ یوگا کا فائدہ ہے. اور نرمی. ذاکر بھائی ہمیں اتنے مشکل پوز کراتے ہیں کہ بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں ذرا مسکرا کے. اگر کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ اگر اسے ہلکی سی مسکراہٹ دے دیں گے ہلکی سی اسمائل دے دیں گے تو پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو مسکراہٹ ہو, لہجوں میں نرمی ہو, باڈی میں لچک ہو تو سمجھیں کہ آپ اس درخت کی ہری بھری شاخ ہیں جس میں لچک بھی ہوتی ہے زندگی بھی ہوتی ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ رویوں میں بھی لچک لانا ہے. سختی جو ہے نا سختی, اور اگر آپ کے جسم میں بھی سختی ہے اور رویوں میں بھی سختی ہے تو پھر جلدی ٹوٹ جائیں گے اور ہرے بھرے بھی نہیں ہوں گے. جو درخت کی شاخ سوکھی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جلدی جاتی ہے. تو نرم ہوں گے جلیں گے بھی نہیں ٹوٹیں گے بھی نہیں اور لچک رہیں گے. میں اب اسٹیج پر دعوت دوں گا. کافی دور سے میں سمجھ رہا تھا کہ لیٹ ہو جائیں گے یہ گلشن حدیث سے اور چیئرمین ہے سندھ کے یوگا کے دی ونڈرفل کلب کے ڈاکٹر بابر صاحب آئے اور اپنے رائے کا اظہار فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب کو اور ذاکر صاحب کو کہ اتنا اچھا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا اور خود بھی موٹیویٹ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں محترم گرو شفیع راجپوت صاحب اور میڈم ترنم ملائی جو ہمارے ساتھ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہیں اور ہر موقع پر ہر لمحے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں, ہمیں شفقت کا ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے اور تربیت کا جو پروگرام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو دیکھتے ہیں آ کر اور اتنی محنت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے. ان کے لیے ایک کلیپ ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیخ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ پاکستان میں جو ہائی کوالیفیکیشن ہے میڈیکل سائنس میں وہ FCPS ہے. ابھی تعارف میں بتایا گیا کہ وہ ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ہے اور یہ انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. کچھ عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ میں ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے مختلف اموات کی جو وجوہات تلاش کی اور پھر انہوں نے جو لائف اسپین انہوں نے نکالا تو پتہ ہی چلا کہ ڈاکٹروں کا لائف اسپین عام آدمی کے مقابلے میں کم ہے. یعنی ان کی اموات جلدی ہو جاتی ہے عام آدمی کے مقابلے میں. اور اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ ڈاکٹروں کا لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو ان کے سونے کے ٹائم ٹھیک نہیں ہے, ان کے کھانے پینے کے اوقات ٹھیک نہیں ہیں, ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی وہ صبح کبھی شام کبھی کلینک میں 10 بج گئے کبھی 12 بج گئے. تو اس کی وجہ سے ان کی جو لائف ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے ان کے جو ہیلتھ ایشو ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں.
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا. اور دیکھیں ہمارے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور یہ ہمارے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمارے TWC کی پاپولیشن اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جس طرح بڑھنی چاہیے. اب مجھے امید ہے جس طرح یہ آج ٹوین برتھ ہوئی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے TWC میں, تو اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہماری اس آبادی میں بھی اضافہ ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر ہمارے محترم بیٹھے ہیں یہاں کے جو صدر ہیں کہ وہ اس پارک کو بھی سربراہی کرتے ہیں, مسجدوں کی بھی سربراہی کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں امریکن یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے, تو اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ امریکہ میں ایک آدمی کے حصے میں 500 درخت آتے ہیں اور پاکستان میں ایک آدمی کے حصے میں جو درخت آ رہا ہے وہ 5 آ رہے ہیں. اور سب سے زیادہ درخت انسان کے جو حصے میں آ رہے ہیں وہ کینیڈا میں 10,224 کچھ اتنے درخت ان کے آ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جہاں اپنے بدن کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں, اپنی ذہن کی صفائی کا, وہ ماحول کی صفائی کا بھی ذکر کریں اور پلانٹیشن کرنی چاہیے. ہم درخت اگائیں گے تو ہمارا ماحول بہتر ہوگا اور ہماری سانسیں بہتر ہوں گی, ہماری صحت بہتر ہوگی. یہ بہت بڑی ایک اسٹڈی ہوئی ہے ابھی وہاں امریکہ کی یونیورسٹی میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. تو میں یہی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی آگاہی نہیں ہے, ہمیں پتہ یہ چیز ہمیں مفت میں مل رہی ہے, ہم یہ بیٹھے ہیں. آج آپ دیکھیں, آپ بھی اب سرچ کریں اگر اس پہ YouTube پہ جا کے, تو جتنے پروفیشنل یوگی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کتنی فیس چارج کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کراتے ہیں. یہ اعظم صاحب جو آج بیٹھے ہوئے آئرلینڈ میں, جن کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور یہ پودا لگایا, آج لوگ پارکوں تک آئے ہیں اور بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی معاوضے کے سب لگے ہوئے ہیں. سب یہ صحت بانٹنے کا سفر ہے, تو اس میں پلیز بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. میں آپ کو بتا دوں, میں اپنی سائیکیٹری پریکٹس میں ایک ہم نے چیز دیکھی ہے, تو 2 طرح کے ڈس آرڈرز ہیں, ایک نیوروٹک ڈس آرڈر ہے, ایک سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہے. جو نیوروسز ہوتی ہے نا, جو ہلکی بیماریاں جیسے انگزائٹی, فوبیا, ڈپریشن, یہ بیماریوں میں انسان کو شعور ہوتا ہے کہ مجھے کیا بیماری ہے, مجھے کیا تکلیف ہے, وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. لیکن ایک لفظ ہے ہمارے, وہ ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سے کہتے ہیں انسائٹ. اگر کسی میں لیک آف انسائٹ ہو اور یہ شعور نہ ہو, بیمار بھی اور پھر بھی کہے میں بیمار نہیں ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈس آرڈر ہے. پھر وہ سائیکوٹک ہو جاتے ہیں اور وہ پھر علاج کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم کن ہم مسائل کا ہمیں سامنا ہے, ہمیں کیا ہماری مشکلات ہیں اور ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے وسائل بہت کم ہیں. پاکستان جو اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ بتائیں گے کہ تاریخ میں اتنی مہنگائی دواؤں میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج کے دور میں. جن کا واسطہ پڑتا ہے دوائیں خریدنے میں, ان کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہ دوا جو پہلے 10 روپے کی ٹیبلٹ تھی آج وہ 50 روپے کی ٹیبلٹ ہے. تو گولیاں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں, بیماریوں سے دور رکھیں, اور وہ یہی طریقہ ہے جس کے لیے آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے, ہمارے سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی آپ سے بات کریں گے تو بتائیں گے. آپ کو بہت شکریہ, میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے, اس کو چھوٹا مت سمجھیں, اور جتنی داد دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو دیں. بہت شکریہ. ان کا پیار, محبت آپ لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے, اس میں سب سے زیادہ خلوص کی تو آپ ہماری داد دیجیے. یہ سب ہمارے کاروبار کے دشمن ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. تو اب میں دعوت دوں گا جناب شفیع صاحب کو, جو کہ ایک یونیورسٹی ہے یوگا کی, اور فیمیل کے لیے ایک یونیورسٹی جو ہے وہ برابر میں, محترمہ تشریف فرمائیں. تو پہلے شفیع صاحب, جناب شفیع صاحب آ کے ہمیں کچھ دیں گے ٹپس. ایک اور تعلیوں میں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو سلام. پہلی بات تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ TWC دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف پارکوں میں اس کی اوپننگ ہوتی جا رہی ہے. آج جیسے یہ پارک میں ہم آئیں گے, 2 پارک کا ایک طریقے سے مرج ہوا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جیسے ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں اور ذاکر صاحب ہیں, انہوں نے محنت کی اور یہ پارک کو دوبارہ اس کو اسٹیبلش کیا.
تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہم یوگا کرتے ہیں وہ اپنی صحت کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو آپ جب کر رہے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو جب تک آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہماری فلسفی ہے لائف کی کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں. تو یوگا کی جو ایکسرسائز ہے وہ جیسے بھی یونس صاحب نے کرائی ایکسرسائز آپ کو ساری، یہ آسنس کرائے، یہ وہ آسنس کرائے ہیں جو کہ اس کے اندر چاہے جو بھی عمر کے لوگ ہیں یا جتنی بھی چھوٹی بڑی بیماریاں جن کو لوگوں کو ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یوگا کو اتنا فاسٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں فاسٹ آپ کوئی بھی چیز کریں گے تو آپ جلدی تھک جائیں گے. ہماری لائف بھی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ اس طریقے سے دی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سانس پہ زندہ ہیں، ہماری رزق بھی سانس ہے جس کو پران بولتے ہیں ہم. اگر یہ پران آپ جلدی جلدی لیں گے اور بہت شیلو بریتھ کریں گے تو آپ کی لائف کا پین بھی کم ہو جائے گا. آپ کی لائف جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لائف لوگوں کی بڑھ گئی ہے اس کے اندر کرنے سے. تو لائف کا بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سانس ہے وہ جب آپ اس کو بریتھ کو کنٹرول کر کے بریتھ کو سلو لیتے ہیں اور آپ کی لائف کے اندر میانر بھی آ جاتی ہے سانس میں اور دوسری چیزوں میں، تو آپ کی لائف خود بخود بڑھتی ہے اور آپ کا ایجنگ پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. جب ایجنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ جوان رہتے ہیں اور بیماریوں سے آپ کو دور رہتے ہیں، دوائیوں سے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ سوچے تھے جو ابھی نئے لوگ آئے ہیں جو کر رہے ہیں، ابھی پرانے کرنے والے تو ماشاءاللہ سے ابھی بہت اچھا کر رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اور نئے جو کرنے والے آہستہ آہستہ خود بھی فلیکسیبل ہو جائیں گے. جب پریکٹس کرتے ہیں تو آپ خود پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یوگا کرتے رہیں اور TWC کو بڑھاتے رہیں. اور ہماری جو خدمت ہوگی جو ہم جانتے ہیں، ہم نے تھوڑا بہت سکھایا ہے، وہ اس کے اندر ہم آپ کو کلاسیکل یوگا ہی سکھائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے اس وقت. سمجھنا فاسٹ یوگا تو یوروپ وغیرہ میں ہوتا ہے اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ایکسرسائز اور اس میں بہت بڑا فرق ہے کہ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے آپ کو ٹیزنگ ہوتی ہے. اچھا، اور جو آپ تیز برکس واکس کرتے ہیں یا تیز آپ جاگنگ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو ایک ہارٹ کے اوپر اس کی کنڈیشن نہیں ہوتی، ہارٹ کی پلپیٹیشن بڑھتی ہے، آپ کی بیٹ بڑھتی ہے، تو اس سے بھی آپ کی لائف کا پین کم ہوتا ہے. جی بالکل، میں آپ کو تھیوری صحیح بتا رہا ہوں، بالکل جو کہ پتنجلی کے 5000 سال پہلے جو انہوں نے لکھا تھا اس کی ستراز میں ہے کہ آپ فاسٹ چلیں گے تو آپ کی لائف کم ہوگی، فاسٹ چلیں گے جلدی تھک جائیں گے، آپ کے آرگنس جلدی تھک کے اور ختم ہو جائیں گے. تو یہ جتنی بھی آپ کو ملتا ہے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس ٹائم کے لحاظ سے اس کو استعمال کریں. تو یوگا کو ایسے کریں جیسے ابھی ہوا ہے. بس بڑی آج خوشی ہوئی، یونس صاحب کے لیے تعلیم ہو جائے، بہت اچھی طریقے سے بہت اچھا کرایا اور بہت سلو کرایا. شکریہ. بہت بہت شکریہ. یوگا کا ایک اثر ہنسنا بھی ہے اور ہنسنے سے کافی چیزیں کھلتی ہیں، دل کی رگیں کھلتی ہیں. آدمی جب ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کی باڈی سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے کہتے ہیں انڈورفن. یہ آدمی کو خوش رکھتا ہے اور جب آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کی خون کی نالیاں کھلتی ہیں اور جسم کے ہر اعضاء تک اس کا خون پہنچتا ہے، نیوٹریشن پہنچتی ہے اور اس اعضاء سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سست رہیں اور ایکسرسائز نہ کریں، کام کاج نہ کریں، تو پھر ہمارے باڈی سے ایڈرنلین اور ایسے انزائم اور نیورو ٹرانسمیٹر اور ہارمون نکلتے ہیں جس سے کہ ڈپریشن، بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا، میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا. ہمارے گرو ایک اور یونیورسٹی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آ کے ہمیں کچھ فیضیاب کریں. محترمہ ترنم الہی، نام بول گئے بھائی، ہمارا پہلی مرتبہ ہے تو میں نے پہلے اس کے لیے معذرت مانگ لی تھی. تو محترمہ ترنم الہی صاحب آ کے اپنا رائے دیں اور ہمیں فیضیاب کریں اپنے علم سے. شکریہ. السلام علیکم خواتین اور حضرات. بہت اچھا لگا آج یوگا دیکھ کے. یونس صاحب
آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت اچھے آسن کیے اور بہت صحیح انسٹرکشنز کے ساتھ. ایک اچھے ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے انسٹرکشنز ایسے ہوں کہ کرنے والے سمجھ سکیں اس کو. اور یونس صاحب کے انسٹرکشنز ماشاءاللہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر سب کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. آ رہے تھے نا؟ گڈ. تالیاں بجا دیں یونس صاحب کی. دوسری بے انتہا خوشی ہوئی آج ڈاکٹر ارشد کی بات سن کر. یوزلی جو ہمارے یہاں ہیں وہ وہی سیٹ تک رہتے ہیں کہ فزیکل کہ کتنا ہم جھک سکتے ہیں, کتنا ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مائنڈ کی فلیکسیبلٹی کی بات ہوتی ہے جو ہمیشہ میں اور شفیع صاحب کہتے ہیں کہ رویوں میں فرق آنا چاہیے. ابھی بھی آپ سن رہے ہیں باہر لڑائی ہو رہی تھی دروازے پہ, یہ کم ہونا چاہیے. برداشت, پیشنس اور صبر جو ہے وہ یوگا سکھاتا ہے اور آپ کا ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. لیکن جب آپ یہ بریدنگ کے ساتھ آسناس کریں گے, اپنے بریتھ کنٹرول, کیونکہ بریتھ یا پران یا اس کو کہتے ہیں لائف فورس انرجی, اس کا آپ ردمک کنٹرول کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جیسے وہی کسی نے کوئی بری بات کی, آپ ذرا ایک لمبا سا سانس ڈیپ بریتھ لے کے اسمائل کر کے اور چھوڑ دیں تو وہ خود ہی بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن آج آئی تھنک پہلی بار ڈاکٹر ارشد سے میں نے یہ بات سنی ہے جو ہم لوگ سکھا رہے ہیں, شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ مائنڈ کو اپنے ریلیکس کریں, اپنی روح کو خوش رکھیں. ٹھیک ہے نا, جسم کو تو آپ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, بہت فلیکسیبلٹی ہے ماشاءاللہ جتنے آپ لوگ کر رہے ہیں. لیڈیز میں بھی میں نے دیکھا بہت اچھا کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں, دھیان سے کر رہی ہیں. جو بھی آپ یوگا, حالانکہ یہ میڈیٹیٹیو یوگا کے جو پوسچرز کرائے یونس صاحب نے بہت اچھے سب, لیکن آپ عام طور پہ بھی جو یوگا کر رہے ہیں اس کا آپ کا مائنڈ آپ کے بریتھ پہ ہی ہونا چاہیے. آپ کے جسم کے موومنٹ پہ اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا سانس پہ ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن پہ, کیونکہ وہ ہے ہی یوگا نا کہ مائنڈ, باڈی اینڈ سول, آپ کا ذہن, آپ کا جسم اور آپ کی روح تینوں کا ملاپ ہونا چاہیے. جب ہی ہوگا, یوگا کا مطلب ہی اکثر ہم بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے یوج یعنی بائنڈنگ. یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ کی زندگی میں فرق پڑے گا. دوسری بات, خواتین کو دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا کہ بہت ساری ہیں لیکن بہت زیادہ, کتنی کم جگہ ہے, ان کو جگہ بھی زیادہ ملنی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں پہ جو لیڈیز بھی اگر کراتی ہیں یہاں پہ آپ ہی کرا, ٹھیک ہے, تو اچھی طریقے سے یہ لوگ فالو کریں اور سیکھیں. اور بے انتہا یہ اچھی بات ہوگی کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہ پارک بالکل بھر جائے یوگا سے. اور اتنے سارے لوگ جب اپنے رویوں میں فرق لائیں گے اور مزاج اچھے ہوں گے اور لڑائی جھگڑے کم ہوں گے تو معاشرے میں وہی تبدیلی آئے گی جس کی ہم نے ہمیشہ خواہش کی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل ہمارے کافی ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے بھی میری تصحیح کی ہے اور نوٹ کیا ہے کہ گھبراہٹ میں ترنم صاحب کہہ گیا, ترنم صاحبہ کہنا تھا, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. فیمیل کوآرڈینیٹر جیون جو ٹوٹتے رہتے ہیں. ترتیب ہماری تھوڑی سی کیسی بھی ہو تو ابھی ہمارا پہلا اس کے لیے ہم معذرت لے چکے ہیں بار بار. تو مسز ربانی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی آ کے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں اور کچھ ہمیں اور ہماری خواتین کے لیے کچھ میسج دیجیے. مسز ربانی صاحب. السلام علیکم تمام لیڈیز اور جینٹس. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ادھر ہماری تمام کراچی کی چیپٹر ہیڈس اس وقت موجود ہیں. اس چیپٹر کی اوپننگ کے لیے آپ کی جو خواتین ادھر ایکسرسائز کر رہی ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسرسائز بھی کر رہی ہیں. ابھی لگ نہیں رہا کہ یہ ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. کافی اچھے پوسچرز تھے سب کے, لیکن ابھی انہیں کافی زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہے, میٹس کی بھی اور ان کے ساتھ کی بھی, ان کا اسپیس بھی بہت کم ہے.
تو میری ریکویسٹ ہے یہاں کے چیپٹر ہیڈ سے کہ لیڈیز کو پلیز ہمارے ساتھ جوڑ دیں. آپ اپنی چیپٹر ہیڈ کا ہم سے تھوڑا کروا دیں اور انہیں موٹیویٹ کریں اور زیادہ سیکھیں. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی یوگا میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. آپ جتنی بھی اچھی ایکسرسائز کر لیں، جب تک آپ کی خواتین ہیلدی نہیں ہوں گی، ایکسرسائز نہیں کریں گی، تو آپ کے گھروں کا ماحول تبدیل نہیں ہو سکتا. تو پلیز اپنی خواتین کو ادھر لائیں اور وہ بھی ایکسرسائز کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں اور تھوڑا سا سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اچھا، سب نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا، اور ابھی ہمارے جو پورے سندھ کے جو آپریشنل ہیڈ جو ہیں جناب یونس صاحب، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آ کے اپنی کچھ رائے کا اظہار فرمائیے اور کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں. جناب یونس صاحب. دوبارہ السلام علیکم. مجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سمجھ نہیں آتی. ڈائس کے پیچھے رہنا اچھا نہیں لگتا. اور لاسٹ ٹائم میں نے اینول میں بھی سائڈ پر کر دیا تھا، تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی جواب دے دوں اور آپ سب کی بھی کلیئرٹی ہو جائے. اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ سپورٹس میں ایکٹیویٹی میں سے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. دیکھیں، آپ کا جم ہے، یوگا ہے، ایروبک ہے، اور پھر آپ کے مختلف ریسز ہیں، واک ہے، تو طرح طرح کی یہ چیزیں ہیں. تو آپ فلاور شاپ پر کبھی گئے ہیں؟ فلاور شاپ میں کوئی پھول بھی اس کو نہیں کہتے کہ یہ برا ہے. وہ سارے پھول ہیں اور سبھی اچھے ہیں. وہاں پر آ جاتی ہے چوائس، آ جاتی ہے کہ کس کو کون سے پھول اچھے لگتے ہیں. کوئی ایک لے جاتا ہے، کوئی بنچ لے جاتا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی باڈی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے جسٹ لائک ایک فلاور شاپ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنے چوائس سے انتخاب کر لیتا ہے. کوئی ایک پھول لے جاتا ہے، کوئی بنچ لے جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں وہی ٹائم وہ دیتے ہیں، اتنا ہی ٹائم وہ لگاتے ہیں، اتنا ہی ٹائم یوگا والے لگاتے ہیں. نہ واک بری ہے نہ یوگا برا ہے، دونوں ہی کے اپنے بینیفٹ ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ جو واک کر رہے ہیں وہ ایک پھول کا انتخاب کرتے ہیں، تو یوگا والے وہ پورے بنچ کا انتخاب کرتے ہیں. تو صرف یہ فرق ہے، برائی نہیں ہے. اسی طرح ایروبک ہے، ایروبک کے بھی اپنے فائدے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی فٹنس کا، سمارٹنس کا جو راز ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم 12-15 سال پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ایروبک اسٹائل میں کرتا ہوں. تو ان کی فٹنس کا راز بھی آپ نے دیکھ لیا. تو تھوڑا سا میں اس میں فرق بتاتا چلوں، جو مجھے، وہ بھی فرق جو مجھے لگا. دیکھیں، ایک فرق تو یہ ہے کہ آپ کو یوگا کے لیے کوئی ٹائم، سپیس، اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان تینوں چیزوں سے آپ آزاد ہیں. نہ آپ کو ٹائم کی ضرورت ہے کہ آپ اسپیسیفک ٹائم ہوگا تو آپ یوگا کر پائیں گے، نہ آپ کو کسی اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو سپیس کی ضرورت ہے. تو آپ جہاں کھڑے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز اگر پرفیکٹ ہے تو یو آر ان یوگا پوز. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پرفیکٹ پوز میں بیٹھے ہوئے تو یو آر ان یوگا پوز. آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ پرفیکشن کے ساتھ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو یو آر ان یوگا پوز. تو لائف میں آپ یہ تین ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہیں، یا بیٹھے ہوتے ہیں، یا لیٹے ہوتے ہیں. ان تینوں میں اگر آپ پرفیکشن کے ساتھ، ریکمینڈڈ طریقوں کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہیں تو یو آر ان یوگا پوز. اٹ مینس یور 24 hours لائف ان یوگا پوز. تو یوگا از وے آف لائف. یہ اسپیسیفک ٹائم کا نام نہیں ہے، کسی ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا وے آف لائف ہے. آپ نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. اگر آپ تین اپنے پوسچر سیدھے کر لیں، یعنی کہ آپ کے کھڑا ہونا، بیٹھنا اور لیٹنا، تو آپ کی آدھی بیماریاں ختم. جو ڈیفیشنسیز آتی ہیں وقت کے ساتھ، لور بیک کی آتی ہیں، سروائکل کی آتی ہیں، نی جوائنٹس کی آتی ہیں، شولڈرز کی آتی ہیں، وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. فار لانگر پیریڈ ایک ہی پوز میں رہنے سے وہاں پر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں.
اور دوسرے نمبر پر جو دوسرا ڈیفرنس مجھے لگا ہے یوگا میں اور باقی میں، وہ یہ ہے کہ یوگا میں آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. باقی کسی ایکٹیویٹی میں آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ چل رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، آپ کانوں میں جو ہے وہ گانے یا نعت یا تلاوت جو بھی آپ کی پسند کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے قدم کدھر جا رہے ہیں، آپ کی باڈی کا سٹرکچر کدھر ہے، آپ کا ہیڈ نیچے ہے یا سیدھا ہے، آپ کے پاؤں سیدھے جا رہے ہیں یا ترچھے جا رہے ہیں، آپ نے 4 چکر لگانے تھے تو 3 لگے یا 5 لگے. تو آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن یوگا میں آپ کا مائنڈ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. باقی تمام ایکٹیویٹی میں آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن آؤٹر ورلڈ کی طرف ہوتی ہے. یوگا میں آپ کی کنسنٹریشن انر ورلڈ پر ہوتی ہے، آپ کے ان سائڈ ہوتی ہے. تو باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے، تو اس لیے میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے یہاں پر. اب آج سے یہ چیپٹر TWC کے پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ہو گیا ہے اور ہم بلانے پر بھی آئیں گے اور بن بلائے بھی آئیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور دوسری بڑی میں یہاں پر خبر دیتا چلوں، ڈاکٹر صاحب نے شروع میں تمہید میں بتایا تھا لیکن میں دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ یہ آج 2 چیپٹرز کی اوپننگ ہے. ایک اخوت پارک جن کو ہمارے ذاکر صاحب لیڈ کرتے ہیں اور دوسرا شادمان پارک جس کو ڈاکٹر ارشد صاحب لیڈ کرتے ہیں. تو دونوں ہی چیپٹر آج سے TWC کے پلیٹ فارم سے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں اور ان دونوں چیپٹرز میں ہم سب یہ ہماری فیملی کا حصہ بن کے ہیں اور ہم فیملی میں جس طرح سے جاتے ہیں اس طرح سے ان چیپٹرز میں آئیں گے اور یہ ہمارے پاس آئیں گے. انشاءاللہ یہ انفارمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے بڑھتا رہے گا، نالج کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو نالج ہے وہ اسی طرح بٹس اینڈ پیسز میں مختلف جگہوں پر جس طرح سے کہتے ہیں واک اینڈ کسٹمر، تو واک اینڈ کسٹمر کی طرح ہمارے پاس یہ نالج بٹس اینڈ پیسز میں آئی ہے. اور جیسے جیسے جب موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ وہ شیئر کرتے بھی رہیں گے، خود بھی لرن کرتے رہیں گے اور ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ناقص نالج ہے تو وہ ہم ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے.